السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا و مقصد سمجھ میں آئے اور ہم آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ابواب التفسیر کی دوسری نشست ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر تیسری نشست ہے، حدیث نمبر 3119 سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد بن حمید اخبرنا ابو الولید حدثنا یزید بن ابراہیم حدثنا ابن ابی ملیکۃ عن القاسم بن محمد عن عائشہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات الی آخر الآیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سماهم اللہ فاحذروهم هذا حدیث حسن صحیح وقد روی عن ایوب عن ابن ملیکۃ هذا الحدیث عن عائشہ۔ سورہ آل عمران کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی بابت پوچھا گیا، اس آیت کے بارے میں۔ وہ آیت کیا ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ وہی ذات ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہے، وہ وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ اس میں سے بعض محکم آیتیں ہیں، آخر آیت تک تلاوت فرمائے۔ بعض محکم آیتیں ہیں جن کا مفہوم اور معنی بالکل واضح ہے، جو ظاہر ہے وہی مراد ہے اور جو مراد ہے وہ ظاہر ہے۔ اور دوسری بعض آیتیں متشابہات میں سے ہیں، جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں جن آیتوں میں جو آیاتیں متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے جو مراد لی ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن کیفیت کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے، درست نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، نہیں صحابہ کرام کے۔ تو اب اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ایسی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال کرنا بھی بدعت ہے، کیفیت بھی پوچھنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو صرف ایمان لانے کا حکم ہے کہ اللہ نے ید سے کیا مراد لیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے متشابہات میں، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ متشابہات کے بارے میں ایمان رکھنا چاہیے لیکن کیفیت نہیں پوچھنا چاہیے کہ ید سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے لیے وجہن کا بھی لفظ آیا ہے، تو اللہ کا کیا چہرہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ شکل و اشکال سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو پھر جب چہرے کا ذکر کیا ہے تو کیا مراد ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے۔ تو کبھی وجہن کہہ کر چہرہ مراد لیتے ہیں، کبھی پوری ذات مراد لیتے ہیں۔ وجہن کے معنی آتے ہیں اصل میں چہرے کے، لیکن اس سے پوری ذات مراد ہوتی ہے۔ تو اب وجہن سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر اللہ کا چہرہ مراد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ چہرے سے بھی پاک ہے، جسم و جسمانیت سے، زمان و زمانیات سے اور مکان و مکانیات سے وہ پاک ہے۔ وہ مخلوق کے جیسا نہیں ہے اور مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ تو اب جہاں پر وجہن کا لفظ آیا ہے، یدن کا لفظ آیا ہے، وہاں پر تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ید سے مراد اللہ کی طاقت ہے۔ جہاں تعویل کی گنجائش ہے وہاں پر تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن
اسلم اور احوط طریقہ، سب سے زیادہ محفوظ اور سلامتی کا طریقہ یہ ہے کہ آیات متشابہات پر ایمان لانے کا حکم ہے، ایمان لانا ہے، لیکن اس کی ٹوہ میں نہیں پڑنا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جب ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کی ٹوہ میں لگتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر استوا فرمایا۔ اب استوا کے معنی کیا ہے؟ استوا کے معنی متمکن ہونا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ عرش پر تشریف فرما ہوا، بیٹھا، متمکن ہوا؟ تو یہ سب چیزیں اللہ کے لیے درست نہیں ہیں، ایسے چیزوں کی نسبت کرنا۔ تو اب قرآن میں اگر اس کا ذکر آیا ہے تو بس اب استوا سے کیا مراد ہے؟ استوا کے معنی معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، اسی لیے مفسرین کرام جب ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے وہ استوا فرمایا۔ اب استوا کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، پوچھنا بدعت ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں جو متشابہات ہیں، متشابہات میں سے جو آیتیں ہیں جن کا معنی اور مفہوم ظاہر نہیں ہے، اور جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، لفظ کے جو معنی ظاہر ہیں وہ مراد نہیں ہے اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے، تو ایسی آیتوں کے پیچھے جو لوگ پڑھتے ہیں، ٹوہ میں لگتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھے دل والے رکھا ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، ایسے لوگ ہی متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے تم چوکن نہ رہو، بچو، احتیاط کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، بواسطہ ایوب اور ابن ابی ملیکہ بھی یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ بہرحال قرآن پاک میں دو قسم کی آیتیں ہیں، محکم آیتیں بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ محکم پر عمل کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور جو متشابہات ہیں ان پر ایمان لانا ہے، کیفیت کے بارے میں پوچھنا نہیں، یہ کیسا وہ کیسا، یہ سوال کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے ایسے لوگ ہی متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں عقیدہ مضبوط رکھے۔ صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، اہل سنت و جماعت اور سواد اعظم جس عقیدے پر عمل پیرا ہے اسی عقیدے کو اختیار کرے۔ حدیث نمبر 3120، حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود الطیالسی حدثنا ابو عامر وهو الخزاز ويزيد بن ابراہیم کلاہما عن ابن ابی ملیکہ قال یزید عن ابن ابی ملیکہ عن القاسم بن محمد عن عائشہ ولم يذكر ابو عامر القاسم قال سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال فإذا رأيتهم فاعرفيهم وقال يزيد فإذا رأيتموهم فاعرفوهم قالها مرتين أو ثلاثا هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكروا فيه عن القاسم بن محمد وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد في هذا الحديث وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وقد سمع من عائشة أيضا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا کون سی آیت؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ سے کیا مراد ہے؟ پس اب رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ برپا کرنا ہوتا ہے، ایک اضطراب کی کیفیت لوگوں کے درمیان پیدا کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے، اور وہ اس کی تعویل چاہنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی تعویل کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو زیادہ جانتا ہے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، متشابہ آیتوں کی تعویل اور اس کے معنی مفہوم مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جو راسخین فی العلم ہیں، جن کا پایا علم میں بہت بلند ہے، جو علمی مہارت رکھتے ہیں، علم تبحر رکھتے ہیں، فالراسخون فی العلم، وہ لوگ کیا کہتے ہیں متشابہ آیتوں کے بارے میں؟ یقولون آمنا بہ، ہم ان پر ایمان لائے، جو متشابہ آیتیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب رہا اس سے کیا مراد ہے، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس کی مراد کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف ایمان لانا، اس کی ٹوہ میں لگنا، اس کے معنی اور مراد کو جاننے کی کوشش کرنا،
یہ ہمارا کام نہیں ہے اور نہ ہی اللہ نے ہم کو اس کا مکلف بنایا ہے۔ اور جو راسخین فی العلم ہیں، مضبوط علم والے ہیں، تبحر رکھتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاہے محکم آیت ہو یا متشابہ آیت ہو، یہ سب کے سب ہمارے رب کی جانب سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو خود بخود پہچان لیں گی۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی خطاب کر کے فرمایا، یا آپ نے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جن لوگوں نے آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا، سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو خود بخود پہچان لو گے کہ متشابہ کے پیچھے پڑ کر اس کی تعویل کو تلاش کرنے والے کون لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب دیکھ لو اور پہچان لو تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، چوکنا رہو، ان کے ساتھ گھل مل مت جاؤ۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی اور آگاہ فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، کئی راویوں نے سے بواسطہ ابو ملیکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت کیا ہے، لیکن قاسم بن محمد کا واسطہ مذکور نہیں، صرف یزید بن ابراہیم نے ان کا واسطہ ذکر کیا ہے۔ ابن ابی ملیکہ عبداللہ بن عبیداللہ ابن ابی ملیکہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سماع حاصل ہے۔ حدیث نمبر 3121، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو احمد حدثنا سفیان عن ابی الضحیٰ عن مسروق عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی ولاة من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی ثم قرأ ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے کچھ انبیاء والی مددگار ہوتے ہیں، اور میرے ولی میرے والد اور میرے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یقیناً لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ان کی پیروی کیے، اور یہ نبی اور ایمان والے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قرب رکھنے کا حق کون رکھتے ہیں زیادہ؟ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اتباع کی، اور یہ نبی، یہ معزز نبی اور ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، نگہبان ہے۔ تو حاضر نبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا اللہ تعالیٰ، لیکن جب حضور کا ذکر آیا تو وہ حاضر نبی اور یہ عظمت والے نبی بھی ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ آپ ان کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3122، حدثنا محمود حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ابیہ عن ابی الضحیٰ عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ ولم یقل فیہ عن مسروق وهذا اصح من حدیث ابی الضحیٰ عن مسروق وابو الضحیٰ اسمہ مسلم بن صبیح حدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن سفیان عن ابیہ عن ابی الضحیٰ عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابی نعیم ولیس فیہ عن مسروق۔ محمود نے بواسطہ ابو نعیم، سفیان بواسطہ والد، اور ابو الضحیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کے مثل مرفوع روایت کرتے ہیں، اس میں مسروق کا واسطہ مذکور نہیں ہے۔ پہلی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ ابو ضحیٰ کا نام مسلم بن صبیح ہے۔ ابو قریب نے بواسطہ وکیع، سفیان ان کے والد، اور ابو ضحیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ابی نعیم کی مثل مرفوع حدیث روایت کی ہے، اس میں مسروق کا واسطہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3123، حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق بن سلمۃ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الاشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بينة؟ قلت لا، فقال لليهود احلف، فقلت يا رسول الله اذن يحلف فيذهبوا بمالي، فانزل الله تبارك وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه۔ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابن ابی اوفا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، کسی مسلمان کی پراپرٹی، جائیداد یا مال پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کو غصب کر لینے کے لیے، ہتھیار لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ شاذ بن قیس فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ
بات میرے ہی بارے میں ہے، یعنی یہ اس کے بعد ایک آیت نازل ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی جھوٹی قسم کھائے، جو کوئی قسم کھائے اس حال میں کہ وہ اس میں فاجر ہو، فاسق ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، اس کا مقصد کیا ہے قسم کھانے کا؟ تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے، کھا جائے، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ تو اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ بات میرے بارے میں ہی ہے، میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا تھا، پس میں نے اس مقدمے کو، بس اس یہودی نے انکار کر دیا، اس نے میرے حق سے انکار کیا۔ یعنی یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کے سلسلے میں جھگڑا چل رہا تھا، ایک پلاٹ کے بارے میں، تو اس یہودی نے میرے حق سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ زمین میری ہے، تو میں اسے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ زمین، یہ پلاٹ تمہارا ہے؟ کیونکہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے اس کو دلیل پیش کرنا ہے، اور جو انکار کر رہا ہے اگر دلیل پیش نہ کی جائے تو دلیل پیش نہیں کی جانے کی صورت میں جو شخص دعویٰ کر رہا ہے اس کو پھر قسم کھانا ہے۔ تو میں نے عرض کیا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں کیسے دلیل پیش کروں؟ یہ پلاٹ میرا ہے، یہ زمین میری ہے، لیکن اس کی کوئی میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا کہ جب مدعی، دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زمین، یہ پلاٹ، یہ مکان میرا ہے، تو اس کو دلیل پیش کرنا ہے۔ اگر وہ دلیل پیش نہ کر سکے تو وہ جس کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں مدعا علیہ۔ مدعا علیہ کو قسم کھانا ہے کہ اگر مدعی، دعویٰ کرنے والا، اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے والا اگر دلیل پیش نہ کر سکے تو جس کے خلاف وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قسم کھا کر کہے کہ یہ چیز اس کی نہیں، میری ہی ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا قسم کھا، تو یہ صحابی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی ہے، اس کو کیا پاس و لحاظ رہیں گا، قسم کھا کے میرا مال ہڑپ کر جائیں گا، یہ قسم کھا کر میرا مال لے جائے گا، قسم کھائے گا اور میرا مال لے جائے گا، کیونکہ یہودی ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کر قسم کھاتا ہے۔ اب یہ تو یہودی ہے، یہ کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی پونجی خریدتے ہیں، یعنی معمولی سی حقیر سی پونجی حاصل کرنے کے لیے، حقیر دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے یہ لوگ۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ ان کے بارے میں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو اللہ کی قسم کھا کر دنیا کی حقیر پونجی، حقیر معمولی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں ان کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بہرحال جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، ہر ایک کو اپنے انجام کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ ایک دن اس کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، آخرت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ آخرت کا تصور، جواب دہی کا تصور اگر ہو انسان کے دل میں تو وہ اس قسم کی حرکت ہرگز نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 3124 حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبداللہ بن بکر السہمی حدثنا حمید بن انس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال ابو طلحة وكان له حائط يا رسول الله حائطي لله ولو استطعت ان اسره لم اعلنه فقال اجعله في قرابتك او اقربيك هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك عن انس بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کا ثواب، اجر و ثواب نہیں پا سکتے یہاں تک کہ جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ دولت کو خرچ نہ کرو، اپنے پسندیدہ مال کو خرچ نہ کرو۔ انسان جس چیز کو محبوب رکھتا ہے جب تک اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اس وقت تک اس کو نیکی کا ثواب نہیں ملے گا،
اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو ابو طلحہ نے کہا ان کا ایک باغ تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور آپ کا ایک باغ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے، کیونکہ ان کو پسندیدہ تھا باغ، ان کی مال و دولت میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ان کو باغ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ باغ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے، راہ للہ، اگر میں اسے پوشیدہ کر سکتا تو اعلان نہ کرتا، یعنی میں اس کو پوشیدہ، ایک ایسی چیز ہے باغ چھپا کر دینے کی چیز نہیں ہے، معلوم ہو جاتا ہے، روپیہ پیسہ ہے چھپا کر دے سکتے، آپ خیر خیرات کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، چھپانا ممکن ہے، باغ ہے، مکان ہے، ایسی چیز دے رہے ہیں جس کو منتقل نہیں کر سکتے، شفٹ نہیں کر سکتے، چھپا نہیں سکتے، یہ چیز میں جو اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں اگر چھپانے کے قابل ہوتی تو میں اعلان بھی نہیں کرتا تھا، میں آپ کے سامنے مطلب 4 لوگوں کے سامنے میں ذکر نہیں کرتا تھا، لیکن یہ چیز معلوم ہونے والی ہے، یہ چھپا کر بھی دیے، چھپا کر بھی اگر وقف کر دیے تو لوگوں کو تو معلوم ہو جائیں گی، اسی لیے میں اس کا اعلان کر کے میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، مالک بن انس نے بواسطہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو فرمایا کہ اپنے قرابت داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دو، آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمانے کا کہ اگر رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو تو ان لوگوں کو وراثت سے محروم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ خوشنودی حاصل کرنا ہے اللہ کی، تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ ورثہ کو محروم کرنے کے لیے اپنے انتقال سے پہلے، بیماری سے پہلے، مرض الموت میں ایسے وقت پر وصیت کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ اگر کوئی اپنے وارث کو وراثت سے محروم کرنے کی نیت سے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ احادیث شریفہ میں اس سلسلے میں بھی ہدایتیں آئی ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دو۔ اللہ کی راہ میں جہاں تک خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، یہ اپنے ذاتی پیسوں میں سے خرچ کرنا ہے، وارث کا حق بن رہا ہے لیکن وارث کو محروم کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے مدرسوں کو دے رہے ہیں، وہ تنظیموں کو دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو عزیز و اقارب رشتہ دار جو محتاج تنگ دست ہیں ان کو بے نیاز کر دو، ان کو غنی کر دو، ان کو کمانے کے لائق بنا دو، اگر بے روزگار ہیں ان کو کوئی ہنر وغیرہ سکھا دو، ان کو بہرحال اپنے قدموں پر ٹھہرنے کے لائق بنا دو، تو اللہ کے پاس اس کا بھی اجر و ثواب تم کو ملے گا۔ جب سب ایسا ہی کریں گے تو پھر مدارس کیسے چلیں گے مفتی صاحب؟ تو بالکلیہ طور پر بھی ایسا کرنا نہیں ہے نا، صرف ایک ہی طرف جھکاؤ نہیں ہونا ہے، ایسا نہیں کہ پورے مدرسے کو دے رہے ہیں، مساجد کو دے رہے ہیں، یا تنظیموں کو دے رہے ہیں، ٹرسٹ کو دے رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، پریشان حال ہیں، لڑکیوں کی پیدائش ان کے پاس کثرت سے لڑکیاں ہیں، لیکن رشتوں کے لیے مسائل ہو رہے ہیں، کیوں؟ جہیز کے مسائل، سب بہرحال کچھ نہ کچھ مسائل رہتے، تو ایسی صورت میں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعے سے بھی ہم کو اس بات کی نصیحت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ غالباً آپ کا نفل حج تھا، حج کو جانے کا ارادہ کیا، اس کے لیے پیسے بھی جمع کر لیا آپ نے، اب حج کو جانے والے تھے کہ آپ کو پتہ چلا کہ ایک پڑوسی ہے جو 2-3 دن سے بھوکا، ایک شخص کو دیکھے آپ، غالباً ایک پڑوسی کی لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہے اور پیسوں کا انتظام نہ ہو سکنے کی وجہ سے شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے حج کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے اس شخص کے حوالے کر دیے۔ تو ان کے ساتھی جو حج کو گئے تھے، ایک صاحب جو حج سے واپس آنے کے بعد سنا ہے کہ میں فرشتوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا، اس دور کے بزرگان دین تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے فرشتوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا، انہوں نے پوچھا کہ حج کے لیے تو بہت سارے لوگ آئے، کیا حج قبول ہوا سب کا؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک کا حج قبول ہوا اور ان کے طفیل بقیہ لوگوں کا بھی حج اللہ نے قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ، حالانکہ حج کو گئے نا عبداللہ بن مبارک۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بتانا مقصد یہ ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے، صوفیاء کرام بزرگان دین کی تعلیم اور ان کا مطمح نظر نصب العین بھی یہی تھا کہ مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ حج کر رہے ہیں، عمروں پر عمرے کر رہے ہیں،
حجوں پر حج کر رہے ہیں مسلسل، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس کا نفع صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسی استطاعت رکھنے والا ہے کہ ہر ایک مومن کے دل میں حج کا، عمرے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقدسہ کا شوق ہونا چاہیے، یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا تقاضا ہے، کمال ایمان بھی یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ مخلوق کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ حج کی سعادت سے بہرہ مند ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو توفیق بخشی تھی اور استطاعت بھی عطا کی تھی، حج کر لیا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ حج کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، لڑکیوں کی شادی کے مسائل ہیں، غریب ہے، محتاج ہے، تو ایسے شخص کی اگر مدد کریں تو یقیناً ان کو حج کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ مخلوق کی خدمت اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من احسن الی عیالہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہم کو یہ رہنمائی ملتی ہے، جب وہ صحابی باغ وقف کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز، محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو یہ صحابی اپنا باغ وقف کر رہے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی محتاج تنگ دست ہیں جو اپنے نان و نفقے کے لیے بھی دوسرے کے محتاج ہیں، تو ان کا خیال کرنا پہلے یہ زیادہ حق ہے، بہتر ہے۔ کیوں؟ وقف بھی کریں گے تو لوگ ہی فائدہ اٹھائیں گے، محتاج تنگ دست لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا، لیکن نان نفقے میں، وقف میں بھی اور خیر خیرات میں بھی رشتہ داروں کو مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اگر رشتہ دار کی مدد کریں گے، زکوٰۃ ہے رشتہ دار کو دیں گے، اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، خیر خیرات کا، اس کو زکوٰۃ دیں گے یا اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، صدقہ خیر خیرات کریں گے، ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی آدمی کو ثواب ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ اسی لیے پہلے رشتہ داروں کو ترجیح دینا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے بھائی رشتہ داروں کو پوچھیں گے تو دوسروں کو کون پوچھے گا، تو ان کے بھی کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوں گے، ان کا کام ہے، ہر ایک خاندان کا، ہر ایک رشتہ داروں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اگر ہم خود اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان کو دوسرا کون پوچھے گا ان کو؟ اسی لیے ہر ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھے۔ حدیث نمبر 3125، حدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابراہیم بن یزید قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر قال قام رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال من الحاج یا رسول اللہ قال الشعيث الطفل فقام رجل آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله قال العج والثج فقام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة هذا حديث لا نعرف إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی کون ہے؟ حقیقی معنی میں حج کرنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرد آلود بالوں اور بدبودار جسم والا، یعنی جو شخص اپنے مقام سے نکلا ہے حج کرنے کے لیے، سفر کر رہا ہے اور اس کے بال غبار آلود ہو گئے ہیں اور خوشبو نہ لگانے کی وجہ سے جسم سے بو آ رہی ہے، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، یعنی جو خستہ حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچ رہا ہے، ایسا شخص حقیقی معنی میں حاجی ہے۔ اس کے پر حج کے لیے پہنچنے کے آثار بھی، جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس آتا ہے تو خستہ حال نظر آتا ہے، کپڑے میلے دکھائی دیتے ہیں اور گرد و غبار کا اثر اس پر دکھائی دیتا ہے کہ وہ میلوں کا سفر طے کر کے آ رہا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا حج افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں بلند آواز سے تلبیہ ہو اور قربانی ہو۔ جس حج میں حاجی بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھیں اور خون بہائیں جانور کا، یعنی قربانی دیں، وہ حج سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبیل سے کیا مراد ہے؟
قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے، خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے، ان لوگوں پر جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں۔ تو سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر خرچ اور سواری، جس کے پاس سواری ہو، سفر کا خرچ ہو، اور جا کر آنے تک اہل و عیال کے بھی نان نفقے کی وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہو، ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ اس حدیث کو ہم صرف ابراہیم بن یزید خوذی مکی کی روایت سے پہچانتے ہیں، بعض علماء نے ابراہیم بن یزید کے حفظ میں کلام کیا ہے۔ بہرحال حاجی کے بارے میں بھی بتایا گیا جو خستہ حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، سراپا عجز و نیاز بن کر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ اور دوسرا جو حج کے بارے میں پوچھا گیا کہ سب سے افضل حج کون سا ہے؟ جس میں حاجی بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہے، اللہ کے دربار میں بار بار عرض کرتے رہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے دل اور جان کے ساتھ، ایسا نہیں کہ صرف وہاں پر پہنچ تو گیا ہے لیکن دل پورا ادھر ہے، تجارت میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں یا اپنے وطن میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قلب اور قالب، جسم اور روح کے ساتھ وہاں حاضر رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3126، حدثنا قتیبہ حدثنا حاتم بن اسماعیل عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد عن ابیہ قال لما نزلت هذه الآیۃ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم الآیہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء اہلی هذا حدیث حسن غریب صحیح۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، و ابناءکم، اور تمہارے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یعنی اہل بیت اطہار ہیں۔ یہ بہرحال ایک واقعہ ہے، نجران کے نصارہ نے مباہلے کی دعوت دی، مباہلہ کرنا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، آپ بھی بلائیے، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، آپ بھی بلائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت حضرت سیدنا علی، فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہم کو لے کر نجران کے نصارہ سے مباہلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا ان حسین نورانی چہروں کو آتے ہوئے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ نورانی چہرے والے جو آ رہے ہیں یہ اللہ کے محبوب، مقرب اور مقبول بارگاہ خداوندی ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، اگر یہ لوگ آمین کہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر تو قیامت تک کوئی نصرانی زمین پر باقی نہیں رہے گا، ہمارا نام و نشان روئے زمین سے مٹا دیا جائے گا، اسی لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں اور مباہلہ نہ کریں۔ حدیث نمبر 3127، حدثنا بکر بن حدثنا وکیع بن ربیع وهو ابن صبیح وحماد بن سلمۃ عن ابی غالب قال رأى ابو امامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق فقال ابو امامة كلاب النار شر قتلى تحت ادیم السماء خیر قتلى من قتلوه ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الى آخر الآية قلت لأبي امامة انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم اسمعه الا مرة او مرتين او ثلاثا او اربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه هذا حديث حسن۔ وابو غالب اسمه خزور وابو امامة الباہلی اسمه سدی بن عجلان وهو سید باہلة۔ ابو غالب نے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے دمشق کی سیڑھیوں پر خارجیوں کے کچھ سر نصب کیے ہوئے دیکھے۔ خارجی فرقہ تھا جو حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں آیا اور بہت سارے لوگ قتل کیے گئے۔ تو فرمایا حضرت ابو امامہ باہلی نے جب دمشق کی سیڑھیوں پر خارجیوں کے کچھ سر نصب کیے ہوئے دیکھے، لٹکائے ہوئے دیکھے تو فرمایا جہنم کے کتے ہیں، آسمان کے نیچے بدترین مقتول ہیں، اور وہ شخص بہترین مقتول ہے جسے انہوں نے قتل کیا، یعنی جن مقدس صحابہ کو یہ بدبختوں نے، خارجیوں نے قتل کیا ہے، وہ سب سے بہترین مقتول ہیں اور اللہ کے محبوب مقرب بندے ہیں جن کو ان خارجیوں نے قتل کیا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے، منور ہوں گے، نورانیت سے چمک رہے ہوں گے، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ ابو غالب کہتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟
انہوں نے فرمایا اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 3 4 یہاں تک 7 مرتبہ بھی سنتا تو تم سے بیان نہ کرتا، یعنی بارہا سنا ہے یہ بات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بارہا سنی ہے کہ جو خارجی قتل کیے جائیں گے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آ کر وہ جہنم کے کتے ہیں، بدترین مخلوق ہے، زیر آسمان سب سے بدترین مخلوق ہے، اور یہ خارجی بدبخت جن مقدس ہستیوں کو قتل کریں گے شہید کریں گے وہ سب سے بہترین مقتول ہوں گے زمین پر۔ ابو غالب کا نام حزور ہے اور ابو امامہ باہلی کا نام سدی بن عجلان ہے اور یہ باہلہ قبیلے کے سردار ہیں۔ حدیث نمبر 3128 حدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امۃ انتم خیرها واکرمها علی اللہ ھذا حدیث حسن وقد روى غیر واحد ھذا الحدیث عن بهز بن حکیم نحو ھذا ولم یذکروا فیہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ حضرت بہز بن حکیم بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے فائدے کے لیے ظاہر کی گئی کے بارے میں فرمایا تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب سے بہتر اور معزز اور مکرم ہو۔ یہ حدیث حسن ہے، بہت سے لوگوں نے اسے حضرت بہز بن حکیم سے یوں ہی روایت کیا، لیکن اس میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے الفاظ نہیں ہیں۔ بہرحال اس امت کو جو خیر امت کے لقب سے سرفراز کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تو سابقہ امتیں بھی انجام دیتی تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس امت کو خیر امت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، تو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس فریضے کو سابقہ امتوں نے بھی انجام دیا ہے۔ پھر اس امت کی کیا خصوصیت ہے؟ محض اس امت کو خیر امت کے لقب سے جو سرفراز کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خیر الرسل کی امت ہے، کیونکہ اس امت کے رسول بھی سب سے بہترین رسول ہیں، اس لیے یہ امت بھی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ اسی لیے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ، اکرم الرسول کی وجہ سے ہم اکرم الامم ہو گئے، کیونکہ ہمارے رسول تمام رسولوں میں اکرم ہیں، معزز ہیں، سب سے زیادہ عزت والے بزرگی والے ہیں، اسی لیے آپ کی نسبت سے یہ امت بھی اکرم الامم قرار پائی۔ حدیث نمبر 3129 حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم اخبرنا حمید بن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت رباعیته یوم احد وشج وجهه شجة في جبهته حتى سال الدم على وجهه فقال کیف یفلح قوم فعلوا هذا نبیهم وهو يدعوهم الى الله فنزلت لیس لك من الامر شیء او یتوب علیہم او يعذبهم الى آخرها هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے اور پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، اس طرح کے چہرے انور پر خون بہنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس کا اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک ہو، حالانکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، نبی ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی کامیابی ان کا مقدر بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ قوم ہے کہ جو بھی اس طرح کی دعوت دیتے ہیں وہ قوم ان کی دشمن ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ کے لیے یہ بات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں، یہاں تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بد دعا مت دیجیے، ان کے حق میں دعا کیجیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر ان کو توفیق دے دے، ہدایت دے دے۔ جیسا کہ طائف جب آپ تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ نے جب دین کی دعوت پیش کی، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، تو وہاں کے بدبختوں نے شریر اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا، آپ کی نعلین مبارک خون سے تر ہو گئی تھی، بھر گئی تھی۔ اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ کا حکم ہو آپ مجھے حکم دیجئے، میں اس قوم کو 2 پہاڑوں کے درمیان دبا کر
ختم کر دوں گا، مار ڈالوں گا، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں امید کرتا ہوں، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے قوی توقع ہے کہ وہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کی فکر مت کیجئے، صبر کیجئے، اللہ ان کو توفیق دے گا، یہ توبہ کریں گے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جو توبہ نہیں کریں گے، جن کو توفیق نہیں ہوگی، جو نہیں مانیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3130 حدثنا احمد بن منیع وعبد بن حمید قال حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا حمید عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شج فی وجهه وكسرت رباعیته ورمي رمية على كتفه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر تیر لگا تو چہرہ انور پر خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پونچھتے جاتے اور فرماتے ہو امت کیسے فلاح پائے گی، کیسے کامیاب ہوگی، جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، یہاں تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ابدی نجات کا پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ ابدی کامیابی، فوز و فلاح حاصل کرنے کے بجائے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ان سے اللہ نمٹے گا، آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3131 حدثنا ابو السائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي حدثنا احمد بن بشر عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد اللهم لعن ابا سفيان اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن صفوان بن امية قال فنزلت ليس لك من الامر شيء يتوب عليهم فتاب عليهم فاسلموا فحسن اسلامهم۔ هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم وكذا رواه الزهري عن سالم عن ابيه۔ حضرت سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی آپ نے، اے اللہ ابو سفیان پر لعنت بھیج، ابو سفیان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اے اللہ حارث بن ہشام پر لعنت بھیج، اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت بھیج۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے یا ان کو عذاب دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی، ان میں سے بعض لوگوں نے توبہ کی اور مسلمان ہو گئے اور وہ اسلام لے آئے اور ان کا اسلام بہترین ہوا، یعنی اچھے طریقے سے وہ لوگ خالص مسلمان ہو گئے اور نہایت اچھے مسلمان بنے، جیسے ابو سفیان ہے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو تکلیف پہنچائی تھی مسلمان ہونے سے پہلے، حیا کی وجہ سے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ یہ حدیث غریب ہے، بواس عمر بن حمزہ حضرت سالم کی روایت سے غریب ہے، زہری نے بواس سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 3132 حدثنا یحیی بن حبیب بن عربی البصری حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو على 4 نفر فانزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون فهداهم الله للاسلام۔ هذا حديث حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر ورواه يحيى بن ايوب عن ابن عجلان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 آدمیوں کے لیے بد دعا فرماتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر، کہ آپ کے دست مبارک میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ اللہ ان میں سے بعض لوگوں کو اسلام کی توفیق دے گا، ہدایت کے راستے پر لائے گا، آپ ان کے خلاف بد دعا مت کیجیے۔ اللہ تسلی دے رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے، سند یعنی بواس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے غریب ہے۔ یحییٰ بن ایوب رضی اللہ عنہ نے سے ابن عجلان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
بہرحال جو دشمن تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعد میں مسلمان ہو گئے. اسی لیے محدثین کرام علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو گستاخ ہوتا تھا کفار مکہ میں سے اس کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوتی تھی، اور جو دشمن ہوتا تھا اس کو اللہ نے دین اسلام کی توفیق بخشی اور وہ مسلمان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں شمار کیے گئے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی گستاخی نہیں کی لیکن دشمنی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے فوراً مسلمان ہو گئے. تو بہرحال جو دشمن تھے ان کو اسلام کی توفیق ہوئی، لیکن جو گستاخ تھے، گستاخانہ کلمات کہتے تھے، توہین کرتے تھے، ایسے لوگوں کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی. حدیث نمبر 3133. حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن اسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول اني كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعه ولا نعرف للأسماء إلا هذا الحديث. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ سنتا تو اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا اس سے مجھے نفع پہنچاتا. مطلب یہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی ارشاد مبارک سنتا، کوئی حدیث سنتا تو اللہ اس سے جتنا مجھے فائدہ پہنچانا چاہتا اتنا مجھے فائدہ پہنچاتا تھا. اور اگر کوئی صحابی مجھ سے حدیث بیان کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اگر کوئی صحابی حدیث بیان کرتے تو میں ان سے قسم لیتا تھا، قسم کھا کر کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، میں انہیں قسم دیتا. اگر وہ قسم کھا لیتے تو میں ان کی تصدیق کرتا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی اور انہوں نے سچ فرمایا. یہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی لیکن ان سے قسم نہیں لی. اب قسم کھا کر بولیے کہ یہ حضور کا ارشاد ہے. حضرت علی خود تصدیق کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور انہوں نے سچ فرمایا. وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو کوئی آدمی گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے، یعنی جو کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، فوراً وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. پھر آپ نے استشہاد کے طور پر، دلیل کے طور پر اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. اور وہ لوگ جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان سے گناہ سرزد ہو جائے تو مومن وہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، فوراً نادم ہوتا ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہوا نہیں رہتا بلکہ فوراً نادم ہو کر وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کو پیش کر کے مغفرت طلب کرتا ہے. اس حدیث کو شعبہ اور کئی دوسرے راویوں نے حضرت عثمان بن مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے. مسعر اور سفیان نے عثمان بن مغیرہ سے غیر مرفوع بیان کیا. اسماء بن حکم فزاری سے صرف یہی ایک حدیث معروف ہے. حدیث نمبر 3134. حضرت حدثنا عبد بن حمید حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن ابي طلحة قال رفعت رأسي يوم احد فجعلت انظر وما منهم يومئذ احد الا يميد تحت جحفته من النعاس فذلك قوله تعالى ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ احد کے دن میں سر اٹھا کر دیکھا، پس فجعلت انظر، پس میں دیکھنے لگا اور ان میں سے نہیں ہے کوئی مگر وہ اونگتے اونگتے اپنی ڈھال کے نیچے جھک رہا تھا
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ احد کے دن، جنگ احد کے دن میں نے دیکھا کہ تقریباً صحابہ اونگ رہے تھے، اپنی ڈھال کے نیچے جھک جا رہے تھے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اس نے تم پر غم کے بعد، رنج و غم کے بعد امن نازل کیا، سکون نازل کیا۔ سکون سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیف پہنچانے کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے، ذہن کو فریش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ پر اونگ طاری کر دی تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3135 حدثنا عبد محمد حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي الزبير مثله هذا حدیث حسن صحیح۔ ہشام عبد بن حمید نے بوا سے روح بن عبادہ، حماد بن سلمہ، ہشام بن عروہ، حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل حدیث روایت کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3136 حدثنا یوسف بن حماد حدثنا عبد الله عن سعید عن قتادة عن انس ان ابا طلحة قال غشينا ونحن في مصافنا يوم احد حدث انه كان في من غشيه النعاس يومئذ قال فجعل سيفي يسقط من يدي واخذه ويسقط من يدي واخذه والطائفة الاخرى المنافقون ليس لهم هم الا انفسهم اجبن قوم وارعبه واخذوا له للحق۔ هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم احد کے دن میدان جنگ میں تھے کہ اونگ نے ہم پر غلبہ کیا، یعنی سب کو اونگ آنے لگی، نیند آنے لگی، اور کوئی بھی اپنی اونگ اور اپنی نیند پر کنٹرول نہیں کر پائے۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جن پر اونگ طاری ہو چکی تھی۔ فرماتے ہیں میری تلوار ہاتھ سے گر پڑتی، میں اٹھاتا اور وہ پھر گر پڑتی اور پھر میں پکڑ لیتا، یعنی اس طرح نیند آ رہی تھی، اس طرح اونگ آ رہی تھی کہ تلوار جو ہاتھ میں موجود تھی وہ چھوٹ جا رہی تھی، ہاتھ میں سے نکل کر گر جا رہی تھی، پھر فوراً میں چونک جاتا اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا، پھر اونگ آ رہی تھی۔ دوسری جماعت منافقوں کی تھی جنہیں صرف اپنی جان کی فکر تھی، جن کو فکر تھی، جن کا مقصد کچھ تھا تو وہ صرف اپنی جان کی فکر تھی۔ وہ سب سے زیادہ بزدل، سب سے زیادہ مرعوب، ڈرنے والے اور حق کا ساتھ چھوڑنے والوں میں وہ سب سے آگے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جنگ احد میں، غزوہ احد کے موقع پر ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، 300 افراد کی جماعت کو الگ لے کر مسلمانوں کے لشکر سے جدا ہو گیا تھا، راہ فرار اختیار کیا تھا، مسلمانوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق سب سے زیادہ بزدل تھے، ان کو صرف اپنی جان کی فکر تھی، وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے، اور سب سے زیادہ بزدل تھے، سب سے زیادہ مرعوب، ڈرنے والے تھے، اور حق کا ساتھ چھوڑنے والوں میں وہ سب سے آگے تھے، فرار اختیار کیے۔ حدیث نمبر 3137 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خصيف حدثنا مقسم قال قال ابن عباس نزلت هذه الآية وما كان للنبي أن يغل في قطيفة حمراء ففقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الله۔ هذا حديث حسن غريب وقد روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه عن ابن عباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت وما كان لنبي أن يغل کہ کوئی نبی خیانت نہیں کرتے، کسی نبی کے تعلق سے یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کچھ چھپا کر رکھیں۔ ایک سرخ چادر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو غزوہ بدر کے موقع پر گم ہو گئی، مال غنیمت میں ایک سرخ چادر گم ہو گئی، مل نہیں رہی تھی، تو بعض لوگوں نے کہا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر متنبہ کر دیا، آگاہ کر دیا کہ بھائی رسول کے تعلق سے یہ گمان بھی نہیں کیا جانا چاہیے، ہرگز یہ گمان نہیں کیا جانا چاہیے ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عبدالسلام بن حرب نے خصیف سے اس کے ہمانہ روایت بیان کی، بعض لوگوں نے اسے بواسطہ خصیف مقسم سے روایت کیا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 3138 حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا قال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا
وقال یا عبدی تمنا علی اعطیک قال یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیۃ قال رب تبارک وتعالی انہ قد سبق منی انہم لا یرجعون قال وانزلت هذه الآیہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا الآیہ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ ولا نعرفه الا من حدیث موسیٰ بن ابراہیم ورواه علی بن عبد اللہ بن المدینی وغیر واحد من کبار اہل الحدیث هكذا عن موسیٰ بن ابراہیم وقد روى عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن جابر شیئا من هذا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں، غمگین دیکھتا ہوں؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اہل و عیال اور قرض چھوڑ کر شہید ہو گئے، میرے والد کی شہادت ہو چکی ہے، میرے والد شہید ہو گئے، لیکن کثرت عیال اور قرض کی وجہ سے میں غمزدہ ہوں، پریشان ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی 7 بہنیں تھیں، سب کی پرورش آپ ہی کے ذمے تھی اور والد صاحب کے ذمے بہت سارا قرض تھا، وہ قرض بھی ادا کرنا تھا۔ اسی وجہ سے آپ فطری اعتبار سے ظاہر بات ہے آدمی کو جب ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، تو بشری تقاضے کے لحاظ سے آپ بھی غمزدہ تھے، فکر میں تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو آپ نے عرض کر دیا کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں لیکن مجھ پر قرض کی ادائیگی کی بھی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے اور بہنوں کی بھی پرورش کی ذمہ داری مجھ پر آ چکی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس چیز کی خوشخبری نہ دوں جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے ملاقات کی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کے ساتھ کس طرح یعنی کس چیز سے ملاقات کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی سے بغیر حجاب کے گفتگو نہیں کی، جس کسی سے بھی گفتگو کی پردے کے پیچھے سے کی، عظمت اور عزت والے پردے کے پیچھے سے، عظمت کے پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، لیکن تمہارے والد کو زندہ کر کے اللہ نے بے حجاب گفتگو فرمائی۔ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ کے والد کو یہ شرف بخشا کہ عام لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے گفتگو فرمائی، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد سے اللہ تعالیٰ نے بے حجاب گفتگو فرمائی اور فرمایا اے میرے بندے تمنا کرو میں تم کو عطا کروں گا، آرزو کرو، تمہاری کوئی آرزو ہو تو بیان کرو میں تم کو عطا کروں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ مجھے زندہ کر تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، جام شہادت نوش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیصلہ ہو چکا ہے میری جانب سے اس بات کا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی جو ایک مرتبہ انتقال کر جاتے ہیں دنیا میں وہ دوبارہ واپس نہیں جائیں گے دنیا میں، اسی لیے تم یہ خواہش نہ کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، شہادت کا مرتبہ پائے، شہید ہو گئے، ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ کہنا تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، لیکن ان کو مردہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے، دل میں بھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، جو شہادت کا مرتبہ پا چکے ہیں وہ مردہ ہیں، یا ایسا خیال بھی نہیں لانا چاہیے دل میں۔ یہ حدیث حسن ہے، سند سے غریب ہے، اسے صرف موسیٰ بن ابراہیم کی روایت سے پہچانتے ہیں، علی بن عبداللہ بن مدینی اور کئی اکابر محدثین نے موسیٰ بن ابراہیم سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کا کچھ حصہ نقل کیا۔ حدیث نمبر 3139 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود انه سئل عن قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم فقال اما انا قد سألنا عن ذلك فاخبرنا ان ارواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي الى قناديل معلقة بالعرش فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم قالوا ربنا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا ثم اطلع عليهم الثانية فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى۔ هذا حديث حسن صحيح۔
حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت مبارکہ کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا، اور تم ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ اس بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہم نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ارواح یعنی شہداء کی ارواح سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں جہاں چاہتی ہیں گھومتی پھرتی ہیں، پھر عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں کی طرف لوٹتی ہیں، ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے، پوچھتا ہے کچھ اور چاہتے ہو کہ میں تم کو اور مزید عطا کروں، کچھ اور چاہیے؟ تو وہ ارواح کہتی ہیں اے ہمارے رب، اس سے زیادہ ہم کیا مانگے کہ ہم جنت میں ہیں، جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں، اور ہم جنت میں طواف کرتے ہیں، جنت کا چکر لگاتے ہیں، یہ کیا کچھ کم ہے کہ تو نے ہم کو جنت میں جگہ عطا کی اور جنت میں ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہی ہم کو کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ متوجہ ہو کر پوچھا مزید کچھ چاہتے ہو کہ میں تم کو عطا کروں؟ اور عطا کروں گا مزید اگر چاہتے ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ بار بار ان کی خواہش پوچھے گا، ان کی تمنا اور ان کی آرزوؤں کے بارے میں پوچھے گا، تو اب وہ ارواح کہیں گے کہ اے اللہ ہماری ارواح دوبارہ ہمارے جسموں میں ڈال دے۔ شہداء عرض کریں گے کہ ہمارے جسموں میں دوبارہ ہماری روح کو لوٹا دے تاکہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور دوبارہ تیری راہ میں شہید کیے جائیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3140 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عطاء بن السائب عن ابی عبیدہ عن ابن مسعود مثلا وزاد فیہ وتقرئ نبینا السلام وتخبرہ ان قد رضینا ورضی عنا ھذا حدیث حسن۔ ابن ابی عمر نے بواس سے سفیان، عطاء بن صائب اور ابو عبیدہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کیا، اس میں یہ اضافہ ہے شہداء اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کی مزید خواہشات کے بارے میں دریافت فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کچھ اور چاہیے، تو شہداء عرض کرتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیجئے کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بہرحال یہ شہداء کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سرفرازیاں عطا فرماتا ہے کہ جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ان کی روح طواف کرتی رہتی ہیں، جنت میں گھومتے پھرتے رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بار بار پوچھتا ہے کہ تم کو مزید اور کچھ چاہیے کہ میں تم کو عطا کروں، تو شہداء عرض کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچائیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اطلاع دیجیے کہ ہم آپ سے راضی ہیں اور آپ ہم سے راضی ہیں۔ اور شہداء زندہ ہیں، شہداء کو مردہ سمجھنا غلط ہے۔ قرآن کے نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن ہم کو شعور نہیں ہے کہ ان کی حیات کیسی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 3141 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن جامع وهو ابن ابی راشد وعبد الملک بن اعین عن ابی وائل عن عبد الله يبلغ به النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زکاة ماله الا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الا وقال مرة قرأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مصداقه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان ثم قرأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مصداقه من كتاب الله ان الذين يشترون بعهد الله الایا هذا حدیث حسن صحیح ومعنى قوله شجاعا اقرع یعنی حیتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن میں بہت بڑا سانپ، گنجا سانپ جو انتہائی زہریلا ہوتا ہے، جس سانپ کے بال جھڑ جاتے ہیں وہ انتہائی خطرناک اور زہریلا ہوتا ہے، اس کی گردن میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا گنجا زہریلا سانپ ڈال دے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی استشہاد کے طور پر، دلیل کے طور پر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اور وہ لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں بخالت کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، اس کو اچھا نہ سمجھے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے عطا کردہ مال میں زکوٰۃ نہ دے کر اس کو بچا کر رکھ لینے کو کہیں اچھا خیال کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں،
مال جمع کر کے رکھنا زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کر کے مال کو جمع کر کے رکھ لینے کو بہتر ہے سمجھ رہے ہیں ان کے حق میں، بلکہ وہ تو ان کے حق میں بدتر ہے۔ وہی مال جس کو وہ جمع کر کے رکھے، بخالت کر کے روک لیے زکوٰۃ دینے کے بجائے، بندوں کا حق مار کر رکھ لیے اس کو، تو وہی مال توق بنا کر ان کی گردن میں قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے یہ آیت بھی پڑھی استشہاد کے طور پر کہ جو کچھ جس مال میں انہوں نے بخالت کی ہے عنقریب اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان بھائی کا مال ہتھیا لے، ہڑپ کر لے، اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کے ذریعے اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی سی پونجی خریدتے ہیں، جھوٹ کہہ کر، جھوٹی قسم کھا کر ایک مسلمان کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نہ ان سے گفتگو فرمائے گا، گفتگو فرمانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا، ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شجاع کے معنی گنجے سانپ کے ہے، اور جب سانپ گنجا ہو جاتا ہے، اس کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں تو انتہائی زہریلا اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3142۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا یزید بن ہارون وسعید بن عامر عن محمد بن عمر عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا اقرؤوا ان شئتم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، بس جس کسی کو دوزخ سے دور کیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے یقیناً وہ بامراد ہوا، کامیاب ہو گیا، مقصد کو پا لیا، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کی ٹٹی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال کسی مومن کو اللہ کے فضل و کرم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں اگر ایک گز بھی جگہ نصیب ہو جائے تو وہ ایک گز جگہ اس کے لیے دنیا وما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں نعمتیں ہیں ان تمام سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3143۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جریج اخبرنی ابن ابی ملیکۃ ان حمید بن عبد الرحمن بن عوف اخبرہ ان مروان بن الحکم قال اذهب یا رافع لبوابه الى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما اوتي واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن اجمعون فقال ابن عباس ما لكم وهذه الايه انما انزلت هذه في اهل الكتاب ثم تلا ابن عباس واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس وتلا ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه واخبروه بغيره فخرجوا وقد اروه ان قد اخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا بما اوتوا من كتابهم وما سألهم عنه هذا حديث حسن غریب صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مروان بن حکم نے اپنے غلام سے کہا، اپنے بواب دربان سے کہا، اے رافع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور کہو جو لوگ اپنی بات پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں ایسے کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ اگر انہیں عذاب دیا گیا تو ہم سب عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ جو لوگ کوئی کارنامہ انجام نہیں دیے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، ہرگز وہ لوگ تم خیال نہ کرو ان لوگوں کو الذین ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی تعریف کے قلابے تیار کیے جائیں، یعنی ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے انجام ہی نہیں دیے۔ کام کیے بغیر، کوئی کارنامہ انجام دیے بغیر تعریف کی خواہش کرنا درست نہیں ہے۔ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اس کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا اہل کتاب سے، یہ عہد و پیمان لیا کہ تم ضرور بضرور لوگوں کے لیے بیان کرو گے، واضح کرو گے، ولا تکتمونہ اور چھپاؤ گے نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھے، علم کی کوئی بات پوچھے تو اس کو بیان کرو گے،
چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے اس میں بھی چھپایا، خیانت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے اس کے علاوہ دوسری بات بتائی، جو چیز ان سے پوچھی گئی تھی اس کے بارے میں جواب نہیں دیا، اس کو چھپا دیے اور دوسری بات کے بارے میں خبر دی، یعنی غلط خبر دیے، اور یہ ظاہر کیے، وہ لوگ یہ ظاہر کیے کہ جو کچھ آپ نے پوچھا ہم نے بتا دیا، یعنی ایسا ظاہر کیے جواب دے کر کے جو سوال کیا گیا تھا، جو چیز پوچھی گئی تھی ہم نے اس کے بارے میں ہی جواب دیا ہے۔ اس طرح ظاہر کرے اپنے جواب سے اور اس پر اپنی تعریف کے طلبگار ہوئے کہ بھئی آپ ایک چیز کے بارے میں پوچھے اور ہم آپ کو بتا دیے، یہاں پر تعریف کے بھی طلبگار ہوئے، تو اب اپنی کتاب اور پوچھی گئی بات پر خوش ہوئے۔ تو یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کام انجام نہیں دیا، جو کارنامہ انجام نہیں دیا، جو خدمت نہیں کی، اس پر صلہ چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، آدمی کام کرنے کے باوجود، خدمت کرنے کے باوجود اپنے صلے کا اور اپنی تعریف کا خواہش مند نہ ہو، بلکہ جو بندہ اللہ کا محبوب اور مقبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لوگوں سے پوچھ کر اپنی تعریف کروا لینا یہ منع ہے۔ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں درس دینے کے بعد، تقریر کرنے کے بعد، یا کوئی کام انجام دینے کے بعد کہ یہ کام میں کیسا کیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی نیکی کر کے اس کو چھپانا ہے، ظاہر کرنا نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 3119 سے شروع کیے تھے آج کی نشست۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج سورہ آل عمران کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اسی قدر پر ہم اکتفا کرتے ہیں، حدیث نمبر 3143 تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی نشست سورہ نساء کی تفسیر سے شروع ہوگی۔ حدیث نمبر 3144 سے ہم پھر دوبارہ درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو احادیث شریفہ پر، احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو خالص اپنی خوشنودی کے لیے قرار دے اور ریاکاری اور نام نمود سے ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔